والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات أجرا عظيما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز حضرات، مرد و خواتین، سب سے پہلے ہم مبارکبادی پیش کرتے ہیں اس بچی کو کہ جس کو اللہ نے قرآن کی عظیم دولت سے نوازا ہے. اللہ اس کے لیے بھی اس کے حافظ ہونے کو مبارک بنائے اور اس کے والدین، رشتے داروں کے لیے اور جن لوگوں نے بھی جس طرح کا اس کی تعلیم و تربیت میں حصہ دیا، ان سب کے لیے اور ہم سب کے لیے اللہ اس کے حافظ ہونے کو باعث برکت بنائے اور نجات کا ذریعہ بنائے. جامعہ کاشف علوم کے استاد حضرت مولانا محمد یونس صاحب العالی نے آپ کو قرآن پاک کی فضیلت پر کافی دیر بات سمجھائی ہے، اور قرآن پاک کی فضیلت اور حافظ کی جو فضیلت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں اچھی طرح پہلے سے محفوظ بھی ہے، اور پھر مزید مولانا نے یاد دہانی کرا دی تھی. اس لیے اس بات پر مزید کوئی بات نہیں کہی جا سکتی. ایک بات جو میرے ذہن میں ہے آج کے اس مجمع کو دیکھ کر، وہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنے دل کی بات کر دیتا ہوں. یہاں اتفاقی بات ہے، بہت دن کے بعد ایسا موقع نصیب ہوا ہے کہ مرد و خواتین، گھر کے ذمہ دار، ماں باپ یہاں ایک جگہ جمع ہے. تو یہ کبھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے. آج بھی چاہتا ہے کہ اس پاک رشتے کے تعلق سے جو اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ زندگی گزارنے کے لیے متعین کیا ہے، اور جس کو اس دنیا کے باقی رہنے کا ایک ذریعہ بھی بنایا ہے، اس رشتے کو کیسے مضبوط کیا جائے، کیسے پاکیزہ رکھا جائے، کیسے اس کو اس رشتے اس رواج کو کیسے نفع بخش بنایا جائے. یہ چاہتا ہے کہ اس کے تعلق سے بہت لمبی بات تو نہیں کی جا سکتی، وقت زیادہ ہے. اس مدرسے کے جو ناظم ہیں جناب حضرت مولانا مولانا محمد اشرف صاحب کاشفی قاسمی رام برکاتہ العالیہ، اب یہ بات بھی لمبی ہو جائے گی کہ مدرسے کا کیا تعلق، مدرسے کی محنتیں، اگر اس موضوع پہ لیں تو وہ بھی بات لمبی ہو جائے گی. ہم ان حضرت یہاں کے ناظم صاحب مولانا محمد اشرف صاحب پر
یہ احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں جمع فرمایا، اور یہ ان کی نئی جگہ ہے جس پر آج یہ پہلا پروگرام ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ آج ہم اس جگہ پر پہنچے اور اللہ نے ہمیں یہاں اپنی رحمتوں سے نوازنے کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ ہمارے یہاں آنے کو اور حضرت مولانا کی اس کاوش کو اللہ خوب برابر فرمائے، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا کے اس ادارے کی جتنی ضروریات ہیں اللہ ان کا خیر سے تکفل فرما دے، اور ان کی کوششوں کا، ان کی محنتوں کا اللہ اپنے شایع نشان کو اجر عطا فرمائے، اور یہ ادارہ اس علاقے کے لیے ایک عظیم ادارہ اور عظیم جامعہ بنے، اور یہ علاقہ اس کے فیض سے مستفید ہو۔ اللہ اس کا فیض دور دور تک پہنچائے۔ ان کی کوششوں میں آپ کی بات پر جو ایک ٹیم کے نصیحت لکھی ہے، میں اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ ان کی فکر کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، پہلے کے اندر لکھا کہ قیامت میں علماء کے قلم کی روشنائی شہیدوں کے خون کے برابر ہوگی۔ ایک تو فضیلت یہ لکھی ہے، اور دوسرا ادھر لکھا کہ اولاد قیمتی سرمایہ ہیں، ان کو تعلیم و تربیت سے آشنا کیجیے۔ دو باتیں انہوں نے بڑی نصیحت آمیز باتیں ہیں، جو مسجد کے دونوں طرف ادھر سلام آپ کہہ رہے ہیں تب بھی نصیحت، اور ادھر سلام کہہ رہے ہیں تب بھی نصیحت۔ یہ ان کے اندرونی جذبات کی عکاسی ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں اور کیا ان کا مقصد ہے۔ بہرحال اولاد کی تعلیم و تربیت حضرت مولانا کی مہدی کو اللہ نے حفظ قرآن سے یہ عظیم سعادت اللہ نے اس کو عطا فرما دی۔ یہ ان کے والدین کی محنتوں کا، ان کی والدہ کی محنتوں کا صلہ ہے، اور ان کی دعاؤں کا اور نیک تمناؤں کا صلہ ہے۔ واقعی اگر والدین کی تمنائیں نیک ہوں اور والدین کے جذبات نیک ہوں اور دونوں کے ارادے بھی متفق ہوں تو پھر ایسی اولاد وجود میں آتی ہے، اور اسی طرح اللہ اولاد کو نیک اور صالح بناتے ہیں۔ مسئلہ دونوں طرف سے ہے۔ والدین کے اندر تمنائیں ہوگی تو بچے اچھے بنیں گے، بلکہ میں آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ والدین کی تمنا نیک کب ہوگی؟ جب والدین نیک ہوں گے۔ مسئلہ والدین کا ہے، اور مسئلہ اس رشتے کا ہے جو میاں بیوی کا ہے کہ یہ رشتہ پاکیزہ رہنا چاہیے، یہ رشتہ اچھا رہنا چاہیے۔ اگر میاں بیوی دونوں عمدہ ہوں گے اور اچھے ہوں گے تو اولاد بھی اچھی ہوگی۔ دیکھیے، میرا اپنا ماننا اس طرح کا ہے، علماء کرام سے تو میں کچھ زیادہ مخاطب نہیں ہوں، ان کی رائے ہو سکتا ہے الگ ہو، لیکن میں نے اپنی زندگی میں تجربہ، جو قلب تجربہ ہے وہ میرا یہ ہے کہ انسان کے ہلاک ہونے کے لیے باہر کی دنیا تو بہت بعد کی ہے۔ سب سے پہلی ہلاکت تو انسان کی اپنے گھر سے قیامت کے دن، گھر کی جو بھی اس کی ذمہ داریاں ہیں، سب سے زیادہ ہلاکت کا ذریعہ وہ اس کی بنے جائے۔ باہر کے جھگڑے، باہر کی دنیا کیا ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، مگر سب سے پہلی چیز گھر کا مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہو سکتا ہے باہر ہم بہت اچھے رہتے ہوں اور بیوی بھی دوسروں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ اچھی رہتی ہو، تو اس وجہ سے وہ جنت کی مستحق ہو، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن آپس میں میاں بیوی کے جو تعلقات عام طور پر ہوتے ہیں وہ رشتہ اتنا پاک نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے دونوں جنت کے مستحق بن جائے۔ یہ بات میری بہت کڑوی ہے، مگر سمجھنے میں اس کو ٹائم لگے گا۔ دیکھیے، میں اپنی بات بتاتا ہوں اور اس پر آپ ہنسے گے بھی، تو کسی بات پر ہم دونوں کے اندر انبن ہو گئی۔ ہمارے گھر میں میری بیوی کے ساتھ کوئی بات اس طرح کی پیش آئی کہ مجھے وہ بات اچھی نہیں لگی، تو
اب مسئلہ یہ تھا کہ اب یہاں آ کر دو پہلو ہو جاتے ہیں. جب میاں بیوی کے آپس کے کوئی تعلقات بنتے ہیں تو وہاں دو لائن بن جاتی ہیں. عام طور پر مرد ناراض ہو جائے گا, غصے کا اظہار کرے گا, بہت زیادہ غصے کا اظہار کرے گا تو بات بہت آگے بڑھا دے گا, یا پھر اگر کوئی سمجھداری سے کام لے گا تو وہ اس طرح الگ کرے گا اور برتن جہاں تک ہو گیا پھینکنے کی کوشش کرے گا, تکیے تکیے ادھر پھینکے گا. بہرحال وہ یہ اپنے غصے کا اظہار کوئی ہر طرح سے کرنے کی کوشش ہوتی. تو جہاں تک حکم ہے شریعت کا کہ اگر بات خراب ہو جائے تو اب عام طور پر بات یا تو بیوی کی طرف سے خراب ہوگی یا مرد کی طرف سے خراب ہوگی. تو اب یہ پہلو نازک ہے. مرد کو اگر بیوی کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اندر یہ فکر رکھے کہ یہ میری بیوی ہے, جنت میں میرے ساتھ تبھی رہے گی کہ جب یہ جنت تک پہنچے گی. تو اب یہ فکر مرد کو ہونی چاہیے کہ میں اس کو جنت کے کام پر لے کر میں آؤں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ غصے کا اظہار کریں اور یعنی طلاق تک نوبت آ جائے وہ تو بہت مار پٹائی تک نوبت آ جائے وہاں تک تو ہم کہتے ہیں, مگر بدتمیزی تک بھی بات آئے تو وہ بھی اچھا نہیں. دیکھیے اس بات کو اچھی طرح سمجھیے کہ آپ کی بیوی آپ کے لیے جنت کا ذریعہ بنے گی اور آپ اپنی بیوی کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی. ہمارے ایک استاد محترم تھے, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. واقعات تو بہت ہیں مگر ایک واقعہ میں ان کو سناتا ہوں. ان کی بیوی بڑی ہی بدخلق تھی اور بدتمیز قسم کی تھی, یعنی وہ بد زبان بھی تھی اور بد چلن تو نہیں تھی لیکن بد زبان تھی اور غصے والی تھی اور وہ حضرت کے مقام کو ہی پہچانتی تھی. تو جب سبق پڑھایا کرتے تھے تو ٹھیک 10 بجنے میں جب 5 منٹ رات کو رہتے تھے, گھنٹے آخری ان کا ہوتا تھا, تو وہ سبق بند کر دیا کرتے تھے کہ مجھے یہاں سے گھر جانے میں 5 منٹ لگیں گے اور اگر میں 10:01 میں پہنچا تو دروازہ نہیں کھلے گا. اس قدر یعنی ان کی بیوی کا یہ رویہ تھا کہ 10:01 پر دروازہ نہیں کھلے گا. تو حضرت 1 منٹ پہلے پہنچنے کی کوشش کرتے تھے. یہ سچی بات ہے اور ایسے ایسے تو بہت سارے واقعات جانا ایک طرف کو کہا اور ان کی بیوی کے واقعات دیکھو وہ کہا اور اللہ نے انہیں مزاج کیسا دیا تھا. وہ ایک طرف مزاج ان کا دوسری طرف بیوی کو بدلا. عجیب عجیب ان کے واقعات تھے. بہرحال ان سے بھی کسی نے یہی بات کہی کہ استاد محترم سے بھی طلبا میں کہا کرتے تھے کہ حضرت اسے چھوڑ دیجیے دوسری لے آئیے. تو حضرت کو فرمایا کرتے تھے جانا جا رہا ہے کہ بھائی میں اسے کیسے چھوڑ دوں, یہ تو میری جنت ہے. تو بولا کہ حضرت آپ کی جنت کیسے ہے؟ کہنے لگے اس کی روزانہ کی تلفیوں پر میں صبر کرتا ہوں, صبر کا صلہ اللہ نے جنت رکھا ہے. یہ چلی جائے گی تو پھر مجھے یہ دولت گھر میں 24 گھنٹے کیسے میسر آئے گی؟ ایسا انسان کو بننا چاہیے, ایسا انسان کو بننا چاہیے. عورت کو بھی اسی طرح آپ کی اگر آپ عورت کے اندر کوئی کمی آپ دیکھ رہے ہیں تو لڑائی جھگڑا کرنا بہتر نہیں ہے. بہتر یہ کہ آپ ان کو بتائیے کہ دیکھیے آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں اسے چھوڑ دیجیے, لیکن مسئلہ میرا نہیں ہے, مسئلہ اللہ کے ساتھ ہے. اگر تم میرے ساتھ میرے حقوق ادا کرو گی تو جنت کی مستحق بنو گے, ورنہ میرے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے خود تم جیسا بدسلوکی میرے ساتھ کرو گی تو تم بجائے جنت کی جہنم کی مستحق بنو. یہی معاملہ مرد کا بھی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اگر مرد کی طرف سے کوئی بات پیش آ رہی ہے تو عورت صبر سے کام لے, صبر سے کام لے کر اپنے مرد کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ آپ کی طرف سے یہ برائی میری وجہ سے آپ جہنم میں جائیں گے, وہ کہ آپ کی طرف سے یہ سب کی ہو رہی ہے, آپ کی طرف سے اللہ کا یہ حکم ٹوٹ رہا ہے. میاں بیوی جب ایک دوسرے کا یہ تعاون کریں گے اور اس طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو رشتہ پاکیزہ ہو جائے گا اور اچھا رہے گا.
اور آپ ادھر منہ چڑھائے پڑے رہے ادھر منہ چڑھائے پڑے گئے اور غصہ آئے تو آپ اپنے مائکے میں جا کے بیٹھ جائیں اور آپ اپنے یہاں ترم خام بنے رہے، تو اس سے نہ اس کی وہ جہاں جائے گی وہ بھی ایسا کریں گے اور آپ جس کے ساتھ زندگی گزاریں گے اس کے ساتھ وہی سلوک کریں گے، تو پھر دونوں کے لیے دونوں کی ایک دوسرے کی زندگی جہنم پہ لے جانے والی بن رہی ہے۔ باہر تو بہت دور کی بات ہے، ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، پہلے ہمارے گھر کے رشتے تو پاکیزہ ہوں تو جنت میں لے جانے والے بنے۔ سب کیا چیز ہے، گھر گھرستی کیسی ہونی چاہیے، میاں بیوی کو اس کا آج سلیقہ ہی نہیں ہے۔ شوہر سمجھتا ہے کہ میرا سارا حق میں بیٹھتا ہے اور عورت کے دل سے یہ بات کبھی نہیں نکلتی کہ میں غیر کے گھر میں آ گئی ہوں، میرا گھر وہ ہے۔ عورت کے اندر یہ سب سے بڑی کمی ہے کہ وہ اپنے سسرال کے گھر کو ویسا گھر نہیں سمجھتی جیسا اپنے ماں باپ کا گھر ہے، تو اس کے دل میں ایک ہی بات ہمیشہ رہتی ہے کہ میرے ساتھ یہاں ہمیشہ اس کو اچھی بات بھی اگر کہی جائے گی، تھوڑا اگر اوپر پوچھ نیچ سے کوئی بات کہہ دیجیے تو وہ ایک دم سمجھے گی میں یہاں کی تو ہوں نہیں، ان کا خون تو ہوں نہیں، میں تو دوسرے کا خون ہوں، تو میرے ساتھ تو یہی سلوک ہوتا ہے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ اس کا گھر وہی ہے، اس کو ویسا ہی سمجھنا چاہیے، اور اگر کوئی نازیبہ بات ہے بھی تو اس کو سمجھا کے رشتے کو پاکیزہ کرنا چاہیے۔ جب آپ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے بھی حقوق بتائے عورت کے بھی حقوق بتائے، دونوں کے حقوق بتائے۔ عورت کو کہا گیا کہ اگر تیرا شوہر ناراض تجھ سے ہے تو تیری عبادت بھی قبول نہیں ہو، تیری نماز قبول نہیں ہو رہی، پوری رات کو اللہ کی رحمت سے دور رہے گی اگر تیرا شوہر ناراض۔ یہ عورت کو بتایا گیا، اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرا، پھر ایسے ہی مرد کو ذمہ دار بنا کر عورت کی کچھ ذمہ داریاں دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے آپس کی زندگی کو اچھا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو یہ ہمارا یہ رشتہ جو ہے یہ پاکیزہ رشتہ بن سکتا ہے، اچھا رشتہ بن سکتا ہے، ورنہ تو گھر گھر کے جھگڑے اور لڑائیاں، ننند کی دیورانی کی اور کس کی کیا ہے، اور ساس اور بہو کی کہانیاں مشہور چل رہی ہیں، یہ جھگڑے چلتے رہیں گے، میاں بیوی کے جھگڑے چلتے رہیں گے۔ یہ رشتے پاکیزہ بناؤ تو اولاد اچھی نصیب ہوگی، یاد رکھنا یہ بات۔ میاں بیوی کا رشتہ پاکیزہ ہوگا، اچھا ہوگا، جیسے آپ دونوں کے اخلاق ہوں گے ویسے ہی آپ کی اولاد کے اوپر اس کا اثر آئے گا۔ یہ بات دل میں بٹھا لو اچھی طرح۔ اگر آپ دونوں کا رشتہ پاک نہیں ہے، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے پر نہیں رہتی، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے پر نہیں رہتا، تو وہ جو بچے دیکھتے ہیں پھر وہی تربیت ان کی بنتی ہے، ویسی تربیت ان کی بنتی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ عزت سے اور احترام سے پیش آئے، بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے ساتھ، اب عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بچے ماں کے ساتھ میں لگے رہتے ہیں، تو مرد کی طرف سے کوئی بات، شوہر کی طرف سے کوئی بات آئے گی تو بچے ماں کی طرف زیادہ میلان رکھتے ہیں، تو کہیں گے تمہارے ابا دیکھو ایسا کرتے ہیں، تمہارے ابا نے یہ کیا، تمہارے ابا ایسا کرتے ہیں۔ اب ماں جب ابا کی طرف سے یہ بات دل میں بٹھائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ محبت اور احترام اور ابا کی جو خدمت کا جذبہ اور حقوق ہونے چاہیے وہ اولاد کے دل سے نکل جائیں گے۔ پھر ادھر ابا آتے ہیں تو جب آتے ہیں تو کیا کر رہی ہے، تو طلاق سے بات کرتے ہیں، ہمیشہ غصے سے بات کرتے ہیں، اولاد کے سامنے ابا امی کو ڈانٹ رہے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب امی کے وقت ابا دل میں نہیں، ماں باپ بچوں کے سامنے نہیں رکھیں گے تو ماں کی محبت اور عقیدت اور احترام بچوں کے دل سے نکل جائے گا۔ اور بچوں کی تربیت جیسا آپ دونوں چل رہے ہیں بچے ویسے ہی بن رہے ہیں، ویسی تربیت بنتی ہے۔ ماں باپ نیک ہوں، ماں باپ صالح ہوں، ماں باپ اچھے ہوں، یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ وعدہ ہے اللہ کا کہ ان کی قوم سے نیک اور صالح اولاد جنم لیتی ہے، اور ماں باپ کے اگر رشتے پاک نہیں ہے، دونوں کی زندگی اچھی نہیں ہے، تو پھر اولاد بھی نیک اور صالح بہت کم کسی کو نصیب ہو تو ہو جائے، ورنہ تو ماں باپ کو دیکھ کر اولاد بھی ویسی ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کیا اولاد کا تو سب سے پہلا حق ہی ماں باپ پر یہ ہے کہ ماں باپ کا رشتہ دونوں کا گھریلو رشتہ بہت اچھا ہو، بہت پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، اور نیک اور صالح بن کر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو اولاد اچھی ہو۔
اب ہم چاہتے تو یہ کہ دونوں میں ویسے جھگڑے چلتے رہیں اور اولاد نیک بن جائے، نہ شوہر بیوی کا خیال کرے نہ بیوی شوہر کا خیال کرے، اور چاہتے ہیں کہ اولاد اچھی بن جائے. یہ کیسے ہوگا؟ جو بڑے بڑے لوگ جو دنیا کے اندر ہوئے پیدا ہوئے، جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، اگر واقعات سنانے پر آؤں تو صبح سے شام تک ہو جائے. ان کی زندگیاں دیکھو نا کہ ان کے ماں باپ کیسے تھے. ایسے تھوڑے ہی کوئی اللہ والا بن جاتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ویسے ہی تھوڑے اتنے بڑے امام بن گئے تھے. ان کے ماں باپ دیکھو کیسے تھے. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ویسے تھوڑے ہی بن گئے علی میاں. ان کے ماں باپ دیکھو کیسے تھے. اور ان کی بھی زندگی سنانے لگو تو پورا بہت ٹائم لگ جائے. عجیب عجیب واقعات ان کے لکھتے ہیں کہ آدمی ایک مرتبہ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ. ان کے زمانے میں ایک مقدمہ آ گیا تو ایک اپنے بچے کو لے کر کوئی صاحب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. کہنے لگے کہ میری بات نہیں مانتا ہے، میرے حق ادا نہیں کرتا، نافرمانی کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو اپنے ماں باپ کا احترام کیا کرو، ماں باپ کا حق ادا کیا کرو، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، جیسا یہ کہتے ہیں چلنا چاہیے. حضرت عمر فاروق نے ان کو سمجھا دیا. بچہ ہوشیار تھا تو اس بچے نے حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ سے بردستہ یوں پوچھ دیا کہ حضرت میرے اوپر جتنے ماں باپ کے حق ہیں آپ نے سب بتا دیے، میرے ماں باپ پر بھی کچھ میرے حق ہیں ذرا وہ بھی بتا دیجیے. تو آپ نے فرمایا بھی ہاں سب سے پہلے تو ماں باپ کے اوپر ہی حق ہے، ماں باپ ہی اچھے ہوں گے جبھی تو اولاد اچھی ہوگی. فرمایا کہ حضرت انہیں بتا دو پھر ماں باپ پر کیا حق ہے. تو فرمایا کہ ماں باپ پر سب سے پہلا حق یہی ہے کہ جب ابا اپنی شریک حیات یعنی اپنے بچوں کی ماں کو تلاش کرے، رشتہ تلاش کرے، یہ یہاں سے شروعات کی تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اور صالح عورت تلاش کرے. قرآن پاک میں یہی کہا گیا کہ دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے اچھی چیز جو تمہیں دی گئی ہے وہ نیک اور صالح عورت ہے. دنیا کی جتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں ان ساری نعمتوں میں اگر کوئی سب سے اچھی نعمت ہے تو کون سی ہے؟ سب سے بڑی المرأۃ الصالحہ. فرمایا کہ جو نیک عورت اگر تجھے مل جائے اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہیں. یہاں پیسہ بھی ہو، گاڑی گھوڑا بھی ہو، اور گھر میں بیوی کے ساتھ تعلق اچھے نہ ہو تو پوری رات ٹینشن میں بستر پر گزارتا ہے، پر اے سی میں پڑا ہوا نہیں اور بلڈنگوں میں رہتا ہوا نہیں بیوی کی وجہ سے، اور کاروبار میں بھی بیٹھا ہوا ہے. حافظ صاحب اگر بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں تو غصہ تو بیوی پہ آ رہا اور پٹائی بچوں کی ہو رہی، ٹینشن میں رہتے ہیں. ارے بھائی کیا بات ہو گئی؟ تو پتہ لگا کہ المرأۃ الصالحہ یہ بیوی ایسی دولت ہے جس کو آپ سنائے کہ دنیا کی ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تمہارے لیے یہی ہے. باہر کی تکان کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تیرا شوہر گھر میں آوے تو مسکرا کے اسے دیکھ لیا کر اور پانی پیش کر دیا کر. مسکرا کر تو اسے دیکھ لے گی، پانی پیش کر دے گی، پنکھا اسے جھول دے گی تو فرمایا کہ اس کی ساری تکان دور ہو جائے گی. تیرے محض مسکرانے سے تکان دور ہو جائے گی. اب باہر سے تھکا تھکایا آیا اور اندر سلما کے وقت بگڑا ہوا دیکھا تو آپ بتائیے تکان بڑھے گی یا گھٹے گی؟ گھر میں کئی باہر سے آدمی سکون کے لیے گھر بھیج ہو جائے گا. گھر میں پتہ لگا کہ اس سے بھی بڑا سانپ لیے بیٹھی ہے تو سکون ملے گا یا برباد ہوگا؟ نہ رات کو سکون، نہ دن میں سکون، نہ کھانا، کرے گا کام سارے وہی ہو، لیکن ایسی زندگی سے کیا فائدہ؟ تو فرمایا المرأۃ الصالحہ سب سے اچھی چیز جو ہے وہ نیک بیوی ہے. اگر کسی کو مل جائے وہ مقدر کا دھنی ہے جسے نیک بیوی مل جائے. اور نیک بیوی کسے کہا جاتا ہے؟ نیک بیوی وہ ہے فرمایا محدثین نے کہ جو انسان کے دین میں اس کی مدد کرے. دنیا کے کاموں میں تو جو کرنا ہے کرے، مگر دینی کاموں میں اگر عورت اپنے مرد کی مدد کر رہی ہے تو وہ عورت نیک صالحہ عورت ہے. دین کے کاموں میں اگر مدد کر رہی ہے، دین کے کاموں میں مدد، مثال کے طور پر شوہر شراب پی رہا ہے یا شوہر سٹا لگا رہا ہے یا جوا کھیل رہا ہے
یا نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا اللہ کا حکم ٹھکرا رہا ہے. عورت کو فرمایا کہ نیک صالح عورت کو کہلائے گی جو ہر وقت اپنے شوہر کے لیے دعا بھی کرے اور اسے اس بات پر لانے کی کوشش کرے کہ وہ ایسا بنے جیسا اللہ کو پسند ہے. وہ نیک صالح عورت جو آپ کے دین کے کام میں آپ کی مدد کر دے. نماز نہیں پڑھ رہے تو نمازی آپ کو بنا دے, نماز کے وقت آپ کو جگا دے, تہجد کے وقت اٹھ کے پہلے پھر آپ کو جگا دے, آدھا گھنٹہ نماز سے پہلے اٹھ کے پھر آپ کے لیے پانی گرم کر دے, وقت پر آپ کو دین کے کاموں کے لیے تیار کر دے. وہ عورت نیک صالح عورت کہلاتی ہے. یہ سب سے بڑی دولت بتائی گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس دنیا کی چیزوں میں جتنی بھی اللہ نے دنیا میں نعمتیں دی ہیں مجھے 2 نعمتوں سے تقڑی محبت ہے, ورنہ دنیا کی کسی چیز کی دل میرے دل پہ محبت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دنیا کی کوئی محبت نہیں تھی, نہ دنیا کی کسی چیز کی محبت تھی. بڑے سے بڑا سونا چاندی کوئی لا کے دے دے ادھر آیا ادھر ختم, پیسہ لا کے دو ادھر آیا ادھر ختم, کچھ بھی پھل لا کے دو ادھر آیا ادھر ختم. محبت ہی نہیں تھی دل میں. مگر فرمایا کہ نہیں, اس دنیا میں سے 2 چیزوں کی میرے دل میں بڑی محبت ہے. 2 چیزیں بتاؤں کون سی فرمائی؟ پہلی چیز فرمائی کہ عورت سے مجھے بہت محبت ہے, تبھی محبت ہے. دنیا کی نعمتوں میں عورت ایک ایسی نعمت ہے کہ جس سے میں چاہتا ہوں کہ یہ نعمت مجھے ملتی رہے. دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ دوسری چیز ہے خوشبو, کہ جس کو میں چاہتا ہوں کہ یہ نعمت مجھے خوب ملتی رہے. اسے کبھی نہیں ٹکرایا, اس لیے نکاح آپ نے خوب فرمائے اور خوشبو بھی آپ کو استعمال فرماتے ہیں. اب یہ ایک الگ موضوع ہے, آپ کے دل میں یہ خدشات نہیں آنے چاہیے کہ عورت سے محبت غیر کو غیر کیا کہیں گے کہ ان کا نبی عورتوں سے محبت کرتا تھا. یہ موضوع بالکل الگ ہے. میں آپ کو 2 لفظ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں سے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ مجھے دنیا کی ساری نعمتوں میں عورت سب سے زیادہ پسند ہے, وہ اپنی خواہشات کے لیے نہیں, صرف یہ سمجھانا تھا کہ عورت ہی مرد کی زندگی کا ایک بڑا حصہ اور اس کی شریک حیات بن کے چلتی ہے. پھر اس وقت میں جب یہ بات کہی گئی, عورت کا کوئی مقام نہیں تھا, عورت کی کوئی عزت نہیں تھی. وہ لمبی تقریر کا وقت نہیں ہے کہ اگر میں پورے واقعات سنوں کہ عورت کا کیا مقام تھا, کوئی اہمیت نہیں تھی. عورت گھر میں رکھتے بھی تھے, پھر اس کو چوٹیوں کی طرح سمجھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے فرمایا کہ یہ عورت تو تمہاری زندگی کا سکون ہے, تم اس کو اتنی دیر ناقدری کرتے ہو. اس لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ عورتوں کو مقام ملے, عورتوں کی بھی عزت دنیا کے اندر ہو جو دنیا نے گرا رکھی تھی, ٹوکروں میں عورت کو رکھتے تھے. اس لیے فرمایا کہ عورت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. خواہشات کے لیے بھی فرمایا تھا. بات دور چلی گئی. فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سب سے پہلا تو حق مرد پر یہی ہے کہ وہ نیک بیوی لے کر آئے. پھر دوسرا حق فرمایا آگے جب ماں باپ بچہ پیٹ میں پہنچے تو ماں کو چاہیے کہ وہ نیک کام کرے, قرآن پاک کی تلاوت کرے. ماں کے پیٹ میں بچہ جب ہوتا ہے تو اس کی تربیت وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. ماں اگر نمازی ہوگی تو پیٹ میں جو بچہ ہے تو اس کی طبیعت بھی اللہ نمازی والی بنائے گی. ماں اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے تو پیٹ میں جو بچہ ہے تو اس کا بھی مزاج وہی تلاوت کرنے والا اللہ بنا دے گی. میں صحیح بتا رہا ہوں, ماں کے پیٹ سے 15 پاروں کے حافظ, 10 پاروں کے حافظ, بلکہ قرآن پاک کا مکمل حافظ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا. پتہ لگا کہ ان کی ماں تلاوت اتنا اہتمام کرتی تھی کہ بچے کے پیٹ کے اندر ہی اللہ نے اس کی تربیت اور اس کی طبیعت میں وہ قرآن پاک اتار دیا. یہ جو بچے حافظ ہو رہے ہیں یا حافظہ ہوئی ہیں, ان کی ماں نے جب یہ پیٹ میں رہی ہوگی تو ضرور تلاوت کا اہتمام کیا ہوگا, اور اس وقت میں تمنا دل کے اندر رکھی ہوگی تو آج بچی کو اللہ نے دولت عطا فرمایا. اس کا اثر پڑتا ہے. پھر جب بچہ پیدا ہو فرمایا یہ تو چاہیے کہ
نام اچھا رکھو اس کا. پھر آپ نے فرمایا کہ جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کی تعلیم و تربیت کرو. میرا لمبا واقعہ ہے تو وہ بچہ کہنے لگا کہ اندر میرے ابا نے کیا حق ادا کیا میری ماں تو مسلمان بھی نہیں. اب بتائیے پہلا حق تو یہی ادا کر رکھا ہے اس نے میرا. اب جب مسلمان ہی نہیں تو میں حرام کا ہوں حلال کا ہوں. زنا ہوا نا یہ. تو جب مسلمان دونوں نہیں ہے تو عورت اگر کافرہ ہے تو مسلمان کے ساتھ رہے گی تو زنا ہی کہہ جائے گا. پھر فرمایا کہ جب میں پیدا بھی ہو گیا جیسا کیسا بھی ہو گیا ان دونوں کے پیٹ سے نطفے سے تو میرا نام رکھا نالی کا کیڑا. نام عربی میں تھا اس کا ترجمہ نالی کا کیڑا. جیسے ہمارے یہاں گھسیٹا اور بدھو مگڑو جگنو پیرو بارو یہ نام عجیب عجیب نام. تو جیسا نام کا میرا نام دیکھ میں کیا رکھ رکھا اس کا ترجمہ ہے نالی کا کیڑا. اور تعلیم و تربیت کا مسئلہ تو حضرت فرمایا کہ ایک آج تک مجھے یہی نہیں بتایا کہ اللہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. یہ خود ہی نہیں نمازیں پڑھتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ماں باپ کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ ظالم تم کا مقدمہ لے کر میرے پاس آگے ہو تمہیں شرم نہیں آتی پہلے ان کے حق تو ادا کرو تبھی تو یہ نیک اور صالح بنے. اب کیوں رو رہے ہو کہ نافرمان ہے. ان کے حق تو ادا کرتے نہیں. یہ میاں بیوی کا رشتہ تو پاک ہے نہیں. یہ زندگی اچھی ہوگی تبھی تو بچے اچھے بنیں گے. اب یہ زندگی اچھی نہ ہو تو پھر بچے اچھے کہاں سے بن جائیں گے. کتنے جھگڑے ہیں گھروں میں. مرد کیسے بات کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ آ کر. عورت سے اگر غلطی ہو جائے تو مرد کو دیکھو کیسے شیر بن جاتا ہے. کبھی کوئی سمجھاتا ہے. آپ لوگوں میں کوئی ایسا ہے کہ کسی نے اپنی بیوی سے اس کی غلطی پر اس سے خود معافی مانگی ہو یہ سوچ کر کہ اس کی جہنم میں نہ چلی جائے اس غلطی کی وجہ سے کیونکہ اس نے میرا حق توڑا ہے اس نے خود معاف کر کے اسے سینے سے لگایا ہے. کوئی ہے ایسا؟ آج بتاؤ کہ ہاتھ اٹھا کے. مولانا عبد الرحمان کہہ رہے ہیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ان کے ساتھ میں اپنا نام بھی جوڑتا ہوں. میری جب بھی لڑائی ہوتی ہے گھر میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ بات کہ مجھ سے میرا سکون اجڑتا ہے. میں صرف ایک ہی بات دھیان میں رکھتا ہوں کہ اس نے غلطی کی میرا حق توڑا. اگر اس کی وجہ سے جہنم میں تو جائے گی نا بیچاری جو اس نے حق توڑا ہے. میں اسے خود بلا کر کہہ دیتا ہوں غلطی تم نے یہ کی ہے. مرد غلطی بتاتے ہوئے نہیں بتاؤ تم نے یہ غلطی کی ہے مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے اسی لیے میں نے آج ذرا سے برتن ادھر ادھر پھینکے ہیں. آئندہ یہ غلطی نہیں کرنا اور سنو اس غلطی کی وجہ سے تم جہنم کی مستحق بن رہی ہو. چلو میں نے معاف کر دیا آگے نہیں کرنا. سینکڑوں مرتبہ میں خود بیوی کی غلطی پر بیوی سے معافی مانگ رہا ہوں. غلطی اس کی معافی میں مانگ رہا ہوں. میں اپنی بڑائی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میں صرف اس لیے مانگتا ہوں خدا کی قسم اپنی بیوی کی غلطی پر اس کی غلطی معافی میں صرف دل میں ایک بات رہتی ہے میرے کہ میرے مولا یہ میرے دستے نکل یہ میرے ساتھ آپ نے کی ہے. مجھے آپ نے گھر کا بڑا بنایا ہے. آج اس سے غلطی ہوئی ہے میرے مولا میں اسے اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ آپ میرے بڑے ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں. میں اس کے سامنے بڑا ہوں. میں اسے معاف کرتا ہوں. اللہ تو مجھے معاف کر دیتا. صرف یہ سوچ کر مجھ سے معافی مانگ تاکہ میرا معاملہ میرے اللہ سے درست ہو جائے. کیا معلوم بیوی کی کس غلطی کو میں معاف کروں اور اللہ مجھے جنت کا مستحق بنا دے. میری بے شمار غلطیوں کو معاف فرما دے. میری تو جنت کی ہے. میاں بیوی کے رشتوں کو پاک رکھو اچھے رکھو نیک بناؤ تمنائیں اچھی رکھو. عورت شوہر کا احترام کرے شوہر عورت کا احترام کرے. دونوں گھر کو دیندار ماحول گھر کا بناؤ تب جا کر کہیں اولاد تمہیں اچھی نصیب ہوگی اور حافظہ اور حافظ بچے نصیب ہوں گے. گھر میں جھگڑے ہوں مرد گالی سے پیش آتا ہو بیوی کے ساتھ میں اور پھر چاہتے ہو کہ امام غزالی ان کے گھر میں پیدا ہو جائیں اور پھر چاہتے ہیں کہ اچھے اور نیک سارے دائی پیدا ہو جائیں. بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا ہے. زندگی کو پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ایک یہودی گالی دینے لگا. یہودی کیا تھے؟ بہت
اور 4-5 قسم کے انسان ہوتے تھے، اور آج بھی ایسے ہی ہیں. یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے تو السلام علیکم نہ کہہ کر وہ کہا کرتے تھے السلام علیکم، السلام علیکم. سلام کے معنی موت کے اور السلام کے معنی سلامتی کے، امن و امان کے. تو وہ السلام علیکم کے بجائے اس طرح کہا کرتے تھے السلام علیکم، یعنی میری موت ہو جائے اے نبی. یہ یہودی اس طرح سلام کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی، یہودی آیا اور اس طرح سلام کرنے لگا، اور اس کے الفاظ بالکل واضح تھے کہ یہ سام کہہ رہا ہے. تو برداشت نہیں ہوا تو جو کہتے علیکم علیکہ، وہ علیکہ لعنت اللہ و رسولہ یہ کہہ دیا کہ موت تیری آ گئے، میرے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آ گئے. ارے جس طرح عورتیں کرتی کہتے ہیں تیرا لوگ مر جا، ایسے کہتی ہے نا، تو وہ کہتے میرا جو میرا تیرا مر جا. یہی وہ بات تھی. وہ یہودی کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے، وہ کہنے لگی کہ تجھے موت آ جائے، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات کو سنو غور سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے. آپ نے فرمایا عائشہ نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو، یہ مجھ سے نہ دکھاؤ، نرمی اختیار کرو. کہنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، گالیاں تو یہ دے رہا ہے، میں تو صرف اتنا کہا ہوں کہ یہ گالی تجھے لگے ہمیں نہ لگے، یہ بددعا تجھے لگے ہمیں نہ لگے. پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں عائشہ نرمی اختیار کرو، تمہیں یہ جملے بھی نہیں کہنے. اور بھی فرمایا کہ عائشہ نرمی انسان کی زندگی کو اتنا مزین بنا دیتی ہے کہ اتنی کوئی چیز دوسری چیز انسان کی زندگی کو خوبصورت نہیں بنا سکتی جتنی کہ نرمی بناتی ہے. اور فرمایا کہ اگر بدخلقی ہو اور گرمی اور سختی ہو تو وہ ایسا انسان کی زندگی پر داغ لگاتی ہے کہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں بدنما ہو کے رہ جاتا ہے. نرمی اختیار کرو. یہ اپنے گھر میں تعلیم دے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ گھر میں ایک چھوٹے قد کی کوئی آئی تھی، کوئی عورت تھی، اس کا قد چھوٹا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بعد میں جب وہ چلی گئی، بڑا لمبا واقعہ ہے، تو پوچھا کہ وہ کون تھی یا وہ جس طرح آپ ان کے بارے میں معلوم کیا. تو آپ نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا، بلکہ اس طرح سے بات تھی کہ وہ جو چھوٹے قد والی آئی تھی وہ اس طرح کی بات کر رہی تھی، وہ جو چھوٹے قد والی آئی تھی وہ اس طرح کی بات کر رہی تھی. کوئی بات تھی جو انہوں نے بتائی، وہ ایک لمبی بات ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اے عائشہ تم نے اس عورت کی غیبت کی ہے، توبہ کرو اللہ سے جلدی سے. تم نے تو اس کے عیب بیان کر دیا، اس کے پیچھے چھوٹا قد کہہ رہی ہو، تم کچھ ہے نہیں، چھوٹا قد تو حقیقت تھا ہی. فرمایا کہ نہیں تم غلط کہہ رہی ہو، کسی کو اس طرح نہیں کہنا. حالانکہ نام نہیں لیا انہوں نے، صرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ پستا قد ہے. فرمایا کہ نہیں یہ بات کسی کے حق میں اچھا نہیں کہ تم نہیں کہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. قرآن پاک کی جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی تھی، اللہ نے 2 ہی طریقے بتائے گھر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کو 2 ہی راستے دکھائے. ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر تم دنیا کو چاہتی ہو، دنیا کی زیب و زینت کو چاہتی ہو، دنیا کا مال چاہتی ہو، یہاں کا تنو سنگار چاہتی ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے کہ اگر یہ دنیا کے چکر میں ہے تو آؤ پھر مجھ سے طلاق لے لو، میں دنیا نہیں دے سکوں گا تمہیں، یہ چیز میرے پاس نہیں مل سکی. آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، یہ پکڑو اپنا نام نفر، اپنے اپنے گھر جاؤ. یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے. کسی موقع سے یہ بات کہی گئی. پھر آگے فرمایا کہ ان سے پوچھ لو وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تمہیں دنیا پسند نہیں، اللہ اور اس کا رسول پسند ہے، تو پھر یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نیک عورتوں کو اس کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے.
ایک مرتبہ اسی طرح کچھ بات ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں، تو اس وقت میں یہ دو فیصلے کرائے گئے، وہ دنیا چاہتے ہوں کہ آخرت کی جنت چاہتی ہے. تو ازواج مطہرات تو بہرحال وہ تو دنیا کی سب سے پاکیزہ عورت تھی، ان کے لیے تو مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ تو یہاں کے مردوں اور عورتوں کو سکھانا تھا کہ یہ دو راہیں اختیار کرنی چاہیے. سب نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو اللہ اس کے رسول ہی پسند ہے، ہمیں تو جنت چاہیے، ہمیں اللہ اس کے رسول چاہیے، ہمیں طلاق نہیں چاہیے. یہ ہے ہمارے لیے ایک طریقہ جو اللہ نے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو میاں بیوی کو زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے. عورتیں صرف دنیا کے لیے مرنا چاہتی ہیں، ساری چیزیں، ساری ان کی خواہشات وہ زیادہ سے زیادہ دنیا کی اچھائی کے لیے. مردوں کی بھی یہی بن گئی اب تو، مگر چلو وہ تو خود کما رہا ہے تو برباد کرے، مگر ان کی بھی یہی کہ اگر ٹائلی اچھی سی اس سے بھی اچھی لانے کی فرمائش کریں گی کہ نہیں یہ بھی اس میں وہ لاؤ، اس کے گھر میں ایسی لگی، اس کے گھر میں ایسی لگی، یہ بھی لاؤ. ارے جتنی تم دنیا کے لیے خواہش رکھتی ہو اس سے زیادہ ان کی آخرت کی خواہش پیدا کرو کہ وہ آخرت کی کامیابی ان کو مل جائے. تو بات ختم کرتا ہوں میرے بھائیوں، یہ رشتہ پاک بناؤ، میاں بیوی کے رشتے اچھے بناؤ. جب یہ رشتے پاک ہوں گے، گھر میں زندگی اچھی ہوگی، میاں بیوی دونوں نیک طبیعت کے بنیں گے، نیک صالح بنیں گے، اللہ کا حکم ماننے والے ہوں گے. تو میں قسم کھا کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ ان کی اولاد جو ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ نیک اور صالح بنے گی، اچھی بنے گی، اچھی طبیعت والی بنے گی. یہ پہلا حق ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو ادا کریں. آج گھر گھر میں جھگڑوں کی وجہ سے اولاد کی تربیت نہیں ہو پاتی ہے، پھر لالا کے مدرسوں میں چھوڑتے ہیں، گھروں میں پھر وہی ماحول ملتا ہے، تو بچے یہاں سے جو سیکھ کے جاتے ہیں تو گھر میں جا کے پھر بگڑ جاتے ہیں. تو یہاں کا بھی کوئی اثر جب تک گھر کے ماحول کو پاکیزہ نہیں بناؤ گے. حضرت مولانا اشرف صاحب مقدس اللہ علیہ بچوں کو تمہارے ان کے پاس کتنے دن چھوڑو گے؟ 1 2 سال 5 سال 7 سال، اس کے بعد پھر وہ تمہارے پاس، اس سے پہلے بھی تمہارے پاس. پھر 24 گھنٹے کی زندگی میں 5 گھنٹے 6 گھنٹے کی زندگی مدرسے کی ملے گی، پھر تمہارے پاس. اب 6 گھنٹے کی زندگی اور دوسری طرف 18 گھنٹے کی زندگی، تو بچوں کی دماغ پر، بچوں کی طبیعت پر جو 18 گھنٹے کی زندگی کا اثر آئے گا وہ 6 گھنٹے کا نہیں آ سکتا ہے. اسی لیے مدرسوں کا ماحول اتنا کچھ محنتیں کرنے کے باوجود بھی وہ اثر بچوں پہ نہیں آ پاتا، کیونکہ گھر میں ابا جان عام طور پر میرے کا بچہ حافظ ہو گیا، باپ نے داڑھی بھی نہیں رکھی ہے ابھی تک. اب وہ بچہ کیا سوچے گا؟ آج تک بہت بلکہ بہت زیادہ ہونے لگی ہے کہ جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ان کے بچے حافظ ہو رہے. 70% بچے ایسے حافظ ہوتے ہیں کہ ماں باپ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، ابا نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، ماں نماز بھی نہیں پڑھ رہی اور بچہ حافظ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اللہ نے وہ دولت دے دی، مگر میں صحیح کہتا ہوں کہ حافظ ہونے کے بعد بھی وہ اس کی قدر نہیں کرے گا. اتنے حافظ بگڑ جاتے ہیں. خالی حافظ ہو جانا تھوڑی کمال کی بات ہے. جہاں جہاں بھی فضائل کی روایتیں آئی ہیں، حفظ کے ساتھ میں اگر عمل ہے تو اللہ کا انعام ملے گا، ورنہ الفاظ رٹ لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. حافظ اگر با عمل ہے تو تاج بھی ملے گا. حافظ اگر با عمل ہے تو اور جتنے اللہ نے کہ وہ 10 لوگوں کو بھی بخشوائے گا اور اتنے 10 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. وہ سارے اس حافظ اور حافظہ کے لیے ہیں جو عمل بھی قرآن پاک کے مطابق زندگی گزارتے ہو، عمل بھی ایسا کرتے ہو. محض الفاظ رٹ لینے والے عالم اور محض الفاظ رٹ لینے والے حافظوں کو یہ مقام نہیں ملے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. میاں بیوی کے کوئی معافی مانگنے کو تیار ہے، کیونکہ بیوی سے اگر جھگڑا ہے تو دیکھو بھائی نے ہاتھ اٹھایا، یہ تو اٹھانے کو تیار نہیں، یہ تو یہ چارے کے بھی لٹھی بجاؤں گا. اللہ کے لیے اس کی بھی فکر کرو کہ اگر وہ غیبت کر رہی ہے تو اسے روکو، تو غیبت ہی کر رہی ہے جہنم میں جائے گی، اس کے ساتھ شریک نہ ہو. رشتوں کو توڑ رہی ہے، اگر آپ توڑ رہے ہیں تو بیوی سمجھائے. کیا ہوگا؟ بھائی کا جھگڑا ہو گیا، اب بھائی کہہ رہا ہے کہ میں شادی میں اپنے بھائی کو نہیں بلانے گا، تو بیوی کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پوٹی میں ہاتھ ڈال دے کہ نہیں میرے دیور کو آپ ضرور لے کر آئیں گے. یہ بیوی کا حق بنتا ہے کہ رشتوں کو جڑوا دے. اور اگر بیوی کسی کو توڑ رہی ہے، مثلا وہ اپنے رشتے داروں میں سے کسی کو نہیں آنے دینا چاہتی، تو شوہر کہے کہ نہیں تو غلط کر رہی ہے، ان کو ضرور بلا. مگر عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی ساتھ میں لگ جاتی ہے، وہ ان کے ساتھ میں لگ جاتا ہے. تو دونوں کی
جو زندگی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اس تمنا کے ساتھ نہیں ہے کہ میری بیوی جنت میں جائے، اور اس تمنا کے ساتھ میں نہیں ہے کہ بیوی یہ سوچے کہ میری وجہ سے میرا شوہر جنت کے اندر چلا جائے، جہنم میں جانے والا نہیں ہے میری وجہ سے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ان رشتوں کو پاک کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا اور بتایا ویسا آپ اور ہم انشاءاللہ زندگی گزاریں گے۔ ایک واقعہ سنا کر صرف 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، اور یہ صرف مردوں کے لیے ہے، عورتیں بھی اس سے نصیحت حاصل کریں گی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بیوی کی طرف سے کھانا آیا دوسری بیوی کے گھر میں نام کسی کا نہیں دوں گا تاکہ کسی کی طرف سے دل میں کوئی بات نہ آئے۔ ازواج مطہرات سے زیادہ پاکیزہ عورت دنیا میں کوئی نہیں، یہ بات اچھی طرح دل میں رکھائے۔ بیوی جن کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی، ان کے یہاں دوسری نے کھانا پہنچا دیا۔ اب جن کے یہاں کھانا پہنچا تو انہیں غصہ آ گیا دیکھ کر، روٹے سوکن کو تو مانتی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 9 بیویاں ایک ساتھ نکاح میں رہی ہیں، تو وہ پاکیزہ تھی مگر دل میں جو تڑپ محبت شوہر کی رہتی ہے، تو عورت کبھی نہیں چاہتی کہ میرا شوہر کسی دوسری عورت کو لائے، کیونکہ وہ ساری محبت اکیلا لینا چاہتی ہے، پوری محبت کو اکیلی لینا چاہتی ہے، اور دوسری بیوی آ کر وہ محبت تقسیم ہوتی ہے۔ اس لیے عورت کبھی دوسری عورت کو پسند نہیں کرتی ہے، اور اس کی محبت بڑھتی ہے۔ بہرحال کھانا آیا تو انہوں نے کھانا بجائے اس کے کہ اس کو لے کر رکھے، لانے والی بانی کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مار کے وہ کھانا زمین پر گرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھانے نہیں دیا، خود بھی تناول نہیں فرمایا، کچھ بھی نہیں، ہاتھ مارا اس پر زمین پہ گرا دیا، اور زمین پہ گرا تو جو پیالہ رکھا تھا، جو جس پیالے میں کھانا آیا تھا وہ پیالہ بھی ٹوٹ گیا، اور وہ سارا کھانا زمین پر گر گیا، اور ہو سکتا ہے کہ چھینٹیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر بھی لگی ہوں۔ ابھی تو بہت، آپ بتاؤ کہ آپ اگر ہوتے تو کتنی پٹائی کر دیتے؟ اچھا، کھانے پر ہاتھ مار کے کھانا گرایا، پیالہ بھی توڑ گیا، دوسری بیوی کا پیالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو برداشت، دیکھو جو شیر بنے پھرتے ہیں مرد، برداشت دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے نیچے بیٹھ گئے، وہ پیالہ کھانا جو زمین پر گر گیا تھا اللہ کی نعمت تھی، اس کو اکٹھا کیا، اور ٹوٹے پیالے کے ٹوٹے ہوئے جو ٹکڑے تھے وہ اکٹھے کیے، اور اکٹھے کر کے ایک سائڈ میں رکھ دیے۔ صحابہ کچھ بیٹھے ہوں گے مسجد میں، ان کے سامنے یہ واقعہ پیش آ گیا تھا، تو آپ سمجھ گئے آج تو گھر کا معاملہ ان کے سامنے کھل گیا، تو آپ نے فرمایا بھائی یہ کوئی غلط بات نہیں ہوئی، یہ تو ایک طبیعت کی بات تھی، یہ عورت کے اندر ہوتی ہے، اور تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی کہ آج میں تمہیں گھر میں باری ہے، تو آج کوئی دوسری بیوی کو اپنی محبت کا اظہار کرے، بس یہ اس غیرت کی وجہ سے ہوا، ورنہ یہ میری نافرمان نہیں ہے، سمجھو۔ اس طرح کی بات کر کے یعنی دوسرے کے سامنے بے عزتی ہو رہی اور نبی کی ہو رہی، یہ دیکھو نا تو کیا ہوتا، ان کا بھی دل ٹھنڈا کر دیا، ان کو بھی کچھ نہیں کہا، ایک بھی لفظ زبان سے نہیں نکالا۔ اب اماں جان یہ سمجھ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مردوں کو بھی تعلیم دی تھی، ایسے زندگی گزرے تو مزہ آئے نا۔ اب دونوں کے جھگڑے ہوں گے، دونوں کبھی نہیں نمٹانے، رشتے داروں کو اکٹھا کریں گے۔ ایک مولانا ایک مفتی لڑ رہے، کبھی دونوں آپس میں بیٹھ کے نہیں سلجھانے، دوسروں کو کہتے ملیں گے، ارے بھائی تم دونوں ہو، میاں بیوی کی لڑائی میاں بیوی سے زیادہ کون سلجھا سکتا ہے؟ دونوں بتاؤ کیا غلطی بیوی نے کی، تم اس کو بتا دو کہ تم نے یہ غلطی کی، بیوی شوہر سے کہہ دے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، آپ ایسا نہ کرنا، بیوی کو وہ کہہ دے آپ ایسا نہ کرنا، وہ رشتے داروں کو اکٹھے کر رہے اور گھروں میں بھیج رہے تو اپنے مائکے سے لے، دونوں سے زیادہ کون اچھا رشتہ سلجھا سکتا ہے؟ دونوں نے تو بگاڑی ہے نا، تو دونوں جلدی سلجھا بھی سکتے ہیں، اور دونوں ایک چارپائی پر ہیں، ایک گھر میں ہیں، ایک برتن میں، تو ان سے زیادہ کون سلجھا سکتا ہے؟ مگر کہ اس طرح فکر نہیں ہے، غصہ کا اظہار ہوگا، رشتے دار کو سونپ دیں گے، اب کچھ آگ لگا ہوئی ہے، کچھ بجھا ہوگی، کرتے رہیں گے، جھگڑے چلتے رہیں گے۔
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے رشتوں کو پاکیزہ بنا دے، اور پھر ہمارے وطن سے پیدا ہونے والے اولاد کو بھی اللہ نیک اور صالح بنائے، ہم سب کو بچوں کو اللہ یہ حفظ قرآن کی دولت عطا فرما دے، اور اللہ اپنا بھی اور سب کے اولاد کو ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔